أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے مظلوموں کا بیان سنا، پھر اللہ رب العزت نے مردوں کے پیغمبر بنا کر بھیجنے کی حکمتوں کو بیان فرمایا، پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے تخویفات کو بیان فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں زمینوں میں دھسا دے، یا یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر وہاں سے عذاب لے کر آئے جہاں سے تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت عقیدہ توحید کے اوپر دلائل عقلیہ کو بھی بیان فرمائیں گے، ساتھ میں اللہ رب العزت مشرکین کا وہ نظریہ جو بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے اس کو بھی بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کی طرف جس کو پیدا کیا اللہ نے، من شیئن کوئی بھی چیز ہے، یتفیع ڈھلتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ظلالہ اس کا سایہ، عن الیمین دائیں جانب، والشمائل بائیں جانب، سجدا للہ وہم داخرون اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان سجدہ کرے یا نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، حتیٰ کہ انسان کا اپنا سایہ بھی رب کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جی سردیوں میں کبھی عرب کے علاقہ ہو تو وہاں پر چونکہ سر کے اوپر ہوتا ہے سورج میں ہوتا ہے، گرمیوں میں دائیں جانب آ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بائیں جانب ہلکا سا ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں دائیں جانب آ جاتا ہے، زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اگر تکبر اور غرور کی وجہ سے تو سجدہ نہیں کرتا، اس بات پہ تو اکڑ مت کر، تیرا سجدہ تیرا سایہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید کے اوپر دلائل ہیں۔ فرمایا وللہ اللہ ہی کے لیے، یسجد ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، من دابۃ یعنی کہ وہ چوپائے میں سے ہیں، حیوانوں میں سے ہیں، والملائکۃ اور خاص کر کے فرشتے، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ وہ عاجزی کرتے ہیں۔ فرشتے عاجزی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتی۔ عاجز ہونا، یہ بے بس ہونا، یہ مظلوم ہونا، یہ مالک اور خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اس آیت میں یہ اشارہ دیتے ہیں یخافون ربہم، وہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر ہونے کی وجہ سے، اپنے اوپر غالب ہونے کی وجہ سے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیتا ہے۔ فرشتے نہ عالم الغیب ہیں، نہ وہ کسی کی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، ان کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ اسی حکم کو پورا کرتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا، یہ اللہ نے دوسرے دعوے کا دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا مت بناؤ الہین اثنین، دو الہ، اوے لوگو دو الہ مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا الہ نہیں ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پس کیا کرو جی؟ مجھ سے ڈرو۔ اور وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے بندگی ہے خالص، اسی کے لیے دین ہے خالص، اسی ہی کے لیے عبادت ہے خالص، کسی اور کی نہیں ہے۔ افغیر اللہ تتقون کیا اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو جی؟ اللہ کے سوا تم غیروں سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے ان کی عبادت نہ کی
ان کو راضی باجی نہ کیا، ان کے نام کے اوپر کوئی چیز تقسیم نہ کی، تو وہ ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں نفع نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت، جو بھی نعمت ہے وہ فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ نے دی ہے۔ جب نعمتیں میں دے رہا ہوں تمہیں تو پھر تم غیروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، گڑ گڑاتے پھر اللہ کے آگے ہو جی۔ خوشی میں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اگر خوشی آ بھی جائے تو غیروں کو یاد کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے یاد نہیں کرتے، پھر جب دکھوں میں اللہ تمہیں مبتلا کرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تمہاری اس دکھوں والی حالت کو سمجھنے والا، اس دکھوں کو دور کرنے والا میں ہوں، تو پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو جی خوشیوں میں؟ ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اذا فریق منکم، ایک فریق تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسے؟ دکھوں میں تھا، بیماریوں میں تھا، پریشانیوں میں تھا، پھنسا ہوا تھا، اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے اس کو نجات دی، تو اچانک کہتا ہے جی مجھے تو فلانے نے شفا دی ہے، وہ فلانے کے پاس گیا تھا جی، اس نے ایک شف مارا ٹھیک کر دیا۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا، پس نفع اٹھاؤ تم، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ اور وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اس کے لیے، لا یعلمون، جن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کی قبریں، جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے جی۔ آیا وہ حقیقت میں بزرگ تھے بھی یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو کیسے تھے جی؟ کہاں کے تھے؟ ہمیں ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے، ہم ان کو کیا کرتے ہیں جی؟ حصے دار شمار کرتے ہیں، نصیباً، ایک حصہ بناتے ہیں، مما رزقناہم، جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ان کا بھی حصہ ہے۔ 9ویں پارے میں آپ نے سنا ہے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کاشتکاری کے اندر، اپنے اناج پھلات کے اندر، اسی طرح اپنے چوپاؤں کے اندر، اپنے بزرگوں کا، اپنے مردوں کا، اپنے جھوٹے خداؤں کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اس اڈبا بھی جی دے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے جی؟ جب وہ فصل پک جاتی، کاٹنے کے بعد پھر وہ تیار ہو کر جب ڈھیر لگاتے نا جی، کچھ حصہ اللہ کے نام کا بھی رکھتے تھے اور کچھ اپنے بزرگوں کے نام کا بھی رکھا کرتے تھے۔ اتفاق سے اگر 2-3-4 دانے یہاں پر بزرگوں کے حصے میں آ جاتے نا تو یہاں تو ٹھیک ہے جی، اور اگر اللہ کے حصے میں رل مل جاتے نا تو وہاں سے اٹھا کر یہاں پر اپنے بزرگوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے۔ کہتے اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ کنک، گندم شندم، مکئی شمئی، مالٹے، ٹماٹر، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے حصے کو بھی اٹھا کر بزرگوں کو دے دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے تم حصے رکھتے ہو ان کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، وہ بزرگ جن کے لیے تم حصے رکھتے ہو وہ تمہیں نہیں جانتے تھے جی۔ یہ کون بندہ ہے جی؟ کہاں سے آ گیا جی؟ پنجاب کا بندہ ہے کہ پی کے والے کو کیسے جانتا ہے جی؟ اس سے تو کئی 100 سال پہلے فوت ہو گیا یا کتنے سال پہلے فوت ہو گیا، وہ تمہیں نہیں جانتے، تم ان کے لیے حصے رکھتے ہو۔ کمال کی بات ہے۔ فرمایا مما رزقناہم، رزق ہم دیتے ہیں اور حصے غیروں کے رکھتے ہو۔ یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کو سوال جواب کرتا ہے نا تو آگے سے کوئی بندہ اس کو جواب دیتا ہے جی، منہ بند کرنے کے لیے، تو اس کو ہمارے علمی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں الزامی جواب جی، ٹھیک ہے، الزامی دلیل۔ تو اللہ فرماتے ہیں رزق دیتا میں ہوں اور تقسیم تم غیروں کے نام پر کرتے ہو۔ جب تم نے بیج زمین کے اندر ڈالا، اس دانے کو تم نے زمین میں ڈالا، اس کو پھوڑ پھاڑ کر باہر نکالا، پھر اس کو تختور توانا بنایا، پھر اس کے ساتھ خوشے اور پھل لگایا، پھر وہ جب پک کر تیار ہوا، پہلے تو کوئی اس کا مالک نہیں تھا، کوئی حصے دار نہیں تھا، اب جب پک کر تیار ہو گئے میرے نام کے علاوہ غیروں کے نام کے تم دیتے ہو، پھر وہ 11ویں 12ویں تم دیتے ہو۔ فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، میں ضرور تم سے پوچھوں گا اس چیز کے بارے میں، کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ
جب تمہاری گندم تیار ہو جائے تو اس میں سے 11واں حصہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ لگانا جی. اس میں سے میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ مالٹے تیار ہو جائیں، امرود تیار ہو جائیں یا کوئی حلوہ ملوہ تیار ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، فلانے بزرگ کے نام پر دینا. میں تم سے پوچھوں گا میں نے تمہیں کس کتاب میں کہا تھا یا میرے پیغمبر نے تمہیں بتایا تھا؟ آگے سنیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. مشرکین مکہ کے اندر کچھ خاص قبیلے تھے جی، وہ خاص قبائل تھے جو اپنی بیٹی کی پیدائش کے اوپر عار محسوس کیا کرتے تھے. ان کو اگر ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی نا جی تو ظل وجہہ مسودہ، چہرے ان کے بالکل سیاہ کالے توے ہو جاتے تھے جی، اور وہو قزیم، ان کا دم گھٹتا تھا. ابو حمزہ ایک بندہ تھا، وہ بڑا امیر بندہ تھا جی. ہوتی ہے نا جی امیروں کے بیروں کی وہ محفل ہوتی ہے جی، بیٹھک لگی ہوتی ہے، غریب غربا بھی جاتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ بزرگ چاہ دے سن جی، اساں کوئی مالٹے شالٹے چاہ دے سن، محفل لگی دی کعوہ شاوا سے بھی پی کے ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ابو حمزہ تھا نا، اس کے 24 گھنٹے دوست یار بیٹھے ہوتے تھے نا کھانے پینے کے لیے جی، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ وہ جس طرح اپنی زبان میں تم کہتے ہو بلانجا لگا رہنا ہے جی. تو اس کے نوکر نے، اس کے خادم نے آ کر اس کے کان میں کہا حضرت آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے. محفل سے اٹھا اور پھر ایسا اٹھا پھر کبھی واپس گھر کو نہیں آیا. بیوی کو پتا چلا، بیوی نے کہا کہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ کیوں نہیں آیا؟ تو بتایا کہ اس طرح آپ کے خاوند کو جب خوشخبری دی گئی آپ کی بیٹی کے بارے میں، اس وقت سے لاپتہ ہے اور آج تک لاپتہ ہے. تو بیوی نے کہا دیکھیے بیٹیاں بیٹے دینا یہ رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارے اختیارات میں نہیں ہے جی ہم اس نطفے کو بیٹی بنا دیں جی. کون ہے مائی کا لال جی جو عورت کے رحم کے اندر اس نطفے سے بیٹا بنائے؟ کون ہے جو اس نطفے سے بیٹی بنائے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی صفت ہے. اور ایک اور واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی حسین و جمیل قسم کی بیٹی دی. گھر میں تھا، بیوی کو کہا کہ اس طرح کرو کہ اس کو دفنا دو. مارتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ گناہ ہوتا ہے. اور دفن کرنے میں اب دیکھو کتنا زیادہ سے زیادہ 10-20 منٹ بچی ہو یا بندہ ہو اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے تو زندہ رہے گا. تو اس طرح سر عام وہ نہیں مارا کرتے تھے، کہتے تھے کہ گناہ ہوتا ہے. کہا کہ اس کو دفنا دو. اس نے کہا کہ بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آپ سفر میں جاؤ میں اس کو دفنا دیتی ہوں. تو چونکہ وہ جلدی میں تھا وہ چلا گیا. تو اس نے اپنی وہ بیٹی اپنی ایک سہیلی کو رشتہ دار کو دی کہ تم اس کی پرورش کرو، چھپا کر رکھو، کیونکہ میرے خاوند نے مجھے کہا کہ اس کو قتل کر دینا ہے جی، اس کو دفنا دینا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد آیا تو بیٹی کے بارے میں پوچھا، کہا کہ تم نے کہا تھا دفن کر دینا، میں نے دفن کر دی. کہا ٹھیک ہے. اب پھر دوبارہ جانے کا ارادہ ہوا، کہا کہ 3 مہینے کے بعد واپس آؤں گا. ماں تھی نا جی، ماں نے کہا کہ اب چونکہ 3 مہینے کا وقت بتا کر گئے لہٰذا اپنے پاس لاتی ہوں، اس کو لاڈ پیار کرتی ہوں. اتفاقاً اس بندے کا سفر جلدی ختم ہو گیا جی. 3 مہینے سے پہلے آیا، دیکھا گھر کے آنگن میں سین میں ایک بچی ہے بڑی حسین و جمیل ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے جی، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کو دفن کر دیے. کہا میں نے اس وقت ڈر کے مارے ایسا کہا تھا. اب وہ چونکہ اس وقت میلہ لگا ہوا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر گیا جنگل کے اندر، اس کو دفنا، اس نے قبر کھودی. قبر کھودتے وقت بھی وہ بیٹی باپ کا پسینہ صاف کرتی تھی. اتنی رحم دل بیٹیاں ہوتی ہیں نا جی، یقین مانو بیٹوں سے بڑی رحم دل ہوتی ہیں. تو اس ظالم بدبخت انسان نے وہ بچی کو زندہ درگور کر دیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اس معاشرے کے اندر قدم رکھا نا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہو، 2 بیٹیوں کی پرورش میں اس کو آزمائش ڈالی ہو، فرمایا وہ بندہ ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد ان کو تعلیم و تعلم دے، جائز نہ جائز، حلال حرام، پاکی نہ پاکی سمجھائے، پھر اس کے بعد ان کی شادی کرے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کان لہ سترا من النار، وہ 2 بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. اللہ ان 2 بچیوں کی پرورش کی وجہ سے اسے جہنم میں نہیں پھینکے گا. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. بچیوں کی پیدائش کے اوپر اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے ہوں بیٹوں کی پرورش کی جائے، 1 نہیں 20 ہوں، لیکن بیٹی ہو تو فرمایا اس کے لیے وہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی. آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، یقین مانو میں نے خود کئی بار سنا ہے، خاوند بیویوں کو دھمکی دیتے ہیں نا جی، اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا نہ ہوئی نا تو تجھے میں طلاق دے دوں گا. اور کتنے ایسے ظالم ہیں
جو بیویوں کو مارتے ہیں اس وجہ سے مارتے ہیں کہ بھئی بیٹی کیوں پیدا ہوگی ہے جی، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا جی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے سامنے، اور بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جی، ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہتی ہے ایک کہ تم منحوس جی پیدا ہوگی جی، پتر ہو گیا جی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے کو اللہ 2 بیٹیوں سے نوازتا ہے اور وہ بندہ ان بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یہ بچیاں اس بندے کے لیے، اس ماں کے لیے دن قیامت کی جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ ہے جی اسلام جو عورتوں کی، بچیوں کی حرمت کا بھی خیال کرتا ہے، ان کے تقدس کا، عفت کا بھی خیال کرتا ہے، اور ان کے اوپر یہ فضیلتیں بھی دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے وہ جو چاہتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں بنایا کرتے تھے۔ باپ عام طور پر بیٹے کی بات کو رد کر دیتا ہے جی، بیٹوں کہتا ہے چلو اپنا کام کرو جی، لیکن اگر بیٹی فرمائش کرے نا جی، رحم دل باپ ہو نا، وہ کبھی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے تھے نا جی بیٹیاں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ ان کی بات سنتا ہے جی، اللہ اپنی بیٹیوں کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو کہتے تھے ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی بڑی نزدیک ہیں جی، تو یہ ہماری حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم میرے لیے بیٹیاں مختص کرتے ہیں، اور اپنے لیے جب بات آتی ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منہ کالے سیاہ کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنثىٰ بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مُسْوَدًّا کالا کلوٹا، وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ کدھر سے آ گئی ہے؟ یتوارا من القوم چھپاتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء اس عار کو، اس شرمندگی کو، ما بشر بھی جو اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ وجہ بھی ہوتی تھی کہ کل یہ بچی میرے پیدا ہوئی ہے، کھائے گی پیے گی پوری جب تک میرے پاس رہے گی، پھر جب جوان ہو جائے گی کسی اور کو دوں گا۔ الٹا ایک تو یہ نقصان ہو جائے گا، دوسرا یہ کل داماد ہوگا اس کے سامنے میری آنکھ گر جائے گی، میرا ناک کٹ جائے گا جی، میرا بھی داماد آ گیا، شرم اور عار کی وجہ سے جی۔ ایمسکہ کیا اس کو روکے رکھوں، علی ہون اوپر ذلت اٹھاتے ہوئے، ام یدسہ فی التراب یا اس کو زندہ دفن کر دوں مٹی میں۔ الا سن لو لوگو، برے ما یحکمون وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹیاں سننا گوارا نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں مختص کرتے ہیں۔ للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت آخرت کے اوپر، مثل السوء بری مثال ہے، اور وللہ المثل الاعلی اور اللہ کے لیے مثال ہے بلند، وهو العزیز الحکیم وہ اللہ غالب ہے الحکیم حکمتوں والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو بظلم بوجہ ان کے شرک کے کفر کے، ما ترک علیہ تو نہ چھوڑتا اس زمین کے اوپر من دابت کسی چلنے والوں کو، ولکن یؤخرهم لیکن اللہ کا قانون ہے اللہ انسانوں کو ڈیل دیتا ہے، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاذا جاء اجلهم پس جب آ جاتا ہے ان کا نیٹا، لا یستأخرون ساعتا ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں کیا جاتا، تاخیر نہیں ہوتی، ولا یستقدمون اور نہ وہ پہلے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا یہ قانون ہے، دستور ہے، وہ بندے کو آزماتا ہے، بندے کو ڈھیل دیتا ہے، کسی قوم کی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ آنن فانن اسے نیست و نبود نہیں کرتا، اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ آج باز آ جائیں گے، کل باز آ جائیں گے، لیکن جب بالکل سر سے پانی اوپر چلا جاتا ہے پھر اللہ پکڑتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں نا تو پھر بندہ نہ ایک پل پہلے آگے پیچھے بھاگ سکتا ہے، نہ پہلے آ سکتا ہے، نہ بعد میں آ سکتا ہے، میرا وعدہ وقت کیا ہوتا ہے جی، وقت پہ آ جاتا ہے، پھر بندہ بچ نہیں سکتا۔ اور وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ظالم اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ بیٹیاں وہ ناپسند کرتے تھے، کیوں کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوگی ہے جی، اب معاشرے کو کیسے منہ دکھاؤں گا جی، اب وہ منہ چھپا کر پھرتا تھا جی، آپ نے کل واقعے سنے ہیں جی۔ تو یہ والی بات انہیں ناپسند ہوتی تھی، لیکن کہتے تھے اللہ کو بیٹیاں پسند ہیں، اپنے لیے ناپسند ہیں اور اللہ کے لیے کیا جی پسند ہیں۔
فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اللہ کے لیے وہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے تھے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، بے شک ان کے لیے اچھائی ہے۔ جب انہیں کہا جاتا نا کہ تم غلط روش پہ چل رہے ہو، غلط طریقہ کار پہ چل رہے ہو، تو کہتے جی اگر ہم غلط طریقہ کار پہ چل رہے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں اتنے بیٹے کیوں دیے، پھر اللہ نے ہمیں اولاد کیوں دیے، پھر اللہ نے ہمیں اتنا مال کیوں دیا، دولت کیوں دیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور تمہیں تو نہ اللہ نے دنیا میں کچھ دیا نہ آخرت میں کچھ دے گا۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت تو قائم ہوگی نہیں نا، اگر ہوگی بھی تو وہاں پر بھی ہماری عیش و عشرت ہوگی، ہماری اولادیں ہوں گی، ہمیں مال و دولت دیا جائے گا۔ تو ظالم اپنے آپ کو دنیا کے اندر مالدار ہونے کی وجہ سے برحق کہتے تھے جی، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے دنیا کی انعامات سے نوازا وہ کہتے تھے کہ آخرت میں بھی اللہ اسے انعامات سے نوازے گا۔ دیکھیں یاد رکھیں، دنیا کے اندر مالدار ہونا یہ جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ برحق ہونے کی دلیل ہے، نہ یہ اللہ کی راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر مال کا ہونا یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوتا نا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ارب پتی کروڑ پتی بناتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بری پڑی ہے، کبھی اللہ کے پیغمبر نے پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ سارے گھر والے ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چند کھجوریں ہوا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افاقے کاٹا کرتے تھے، اس بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں قیمتی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمتی ہوتی نا جی، مچھر کا پر، تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن چونکہ یہ قیمتی چیز نہیں ہے، اور یہ دنیا کیا ہے جی، ملعون چیز ہے جی، جو ایک مرتبہ اس میں لگ جاتا ہے پھر وہ اس میں لگا کا لگا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ یہ کہتے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت ملا، عزت ملی، شہرت ملی، ہمیں آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ قارون کو بھی تو اللہ نے دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ نے کیا کیا جی، زمین کے اندر دھسایا جی۔ یہ دنیا کی مال و دولت کو وہ دلیل بناتے تھے کہ ہم کیا ہیں جی، جنتی ہیں۔ فرمایا لا جرمہ، وہ یقینی طور پر ضرور بضرور، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک ان کو اس میں دھکیلا جائے گا۔ دیکھیں مجرم بندہ ہو نا جی، وہ پھر بھی گھبراتا ہے۔ جس طرح دنیا کے قانون کے اندر کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے نا جی، پہلے اگرچہ وہ بدماشی کرتا رہے، لیکن جب پھندا بالکل قریب ہو جاتا ہے نا، اس کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، تو وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آگے پیچھے سے سب سے تنگ ہوتے ہیں، وہ جا کر پھندا گلے لگا لیتے ہیں۔ لیکن جو مجرم ہوتا ہے نا جی، وہ بھاگتا ہے جی، پولیس والے دھکے مار مار کر اس کو پھانسی کے پھندے تک لے کر جاتے ہیں، اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ تو وہ مجرم پہلے تو دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں، جب وہ محشر کا میدان لگے گا تو جہنم کے کنارے پہ لا کر کھڑا کریں گے تو فرشتے پیچھے سے دھکے ماریں گے جی، اب بیچ میں جاؤ، جس کو تم دنیا میں ٹھکراتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اب وہ تمہارا مقدر بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم ہے، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے، الی امم، ان امتوں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے گزری ہیں، فزین لهم الشیطان، ان امتیوں کے لیے بھی شیطان نے مزین کیا ان کے اعمال کو۔ چوری کرتے ہو اچھا کام کرتے ہو، شراب پیتے ہو اچھا کام کرتے ہو، زنا کرتے ہو اچھا کام کرتے ہو، تو یہ شیطان ان کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتا نا تو بندہ خوش ہوتا ہے جی۔ بندے کا نفس جو ہوتا ہے نا جی، یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر نفس کے اندر انابت، استقامت، ڈر ہے نا جی، تو بندے کو پشیمان کرتا ہے جی، مجھ سے گناہ ہو گیا جی، اللہ ناراض ہوگا، آنکھیں بند ہوگی، مر جاؤں گا، آگے کیا ہے جی، محشر کا میدان ہوگا۔ تو بندے کا جب نفس جاگتا ہے نا تو بندے کو ملامت کرتا ہے۔ جس کا نفس ہی مر جائے نا جی، تو وہ پھر بندہ پھر آگے گناہوں کی دل دل میں جاتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے تو بھی میرا بھائی ہے جی، اس کے اعمال کو مزین کرتے، خیر ہے یار کوئی گل نہیں، اللہ بڑی زندگی ہے، کل معافی مانگ کے نہیں، یا تو پھر یہ خیال آتا ہی نہیں ہے، اگر آ بھی گیا تو اس طرح شیطان ہیلے بہانے کر کے وہ مسالہ لگا کر اس بات کو آگے پیچھے کر دیتے۔ فرمایا فزین لهم الشیطان اعمالهم، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فهو ولیہم اليوم، وہ شیطان آج کے دن بھی ان کا دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ،
مقصد قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہم نے نہیں نازل کیا آپ کے اوپر کتاب کو الا مگر لتبینا تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے الذی وہ چیز اختلافو فی جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ مشرک جس میں اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جی، یہ معبود اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں، ہماری مشکلیں یہ بھی دور کرتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ والے اعمال ان کے لیے مزین ہوتے۔ تو فرمایا یہ جو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہیں نا، ان کو قرآن پڑھ کر سنا کہ یہ قرآن وہدن ہدایت ہے جی، کس بندے کے لیے؟ جو بندہ کسی مسئلے میں پریشان ہو جائے جی، آگے پیچھے دائیں بائیں جانے کا راستہ نہیں ملتا، تو یہ قرآن ہدن رہنمائی کرتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اس راستے پہ چلنا اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس راستے پہ چلنا تو تمہیں یہ سیدھا مقام تک لے کر جائے گا۔ فرمایا ورحمتاً یہ قرآن رحمت ہے، عمل کرو گے تو آپ کے اوپر اللہ کی مہربانیوں کا نزول ہوگا، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، جو اس کو پڑھتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء یہ چھٹی دلیل اللہ دیتا ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر اللہ نے اس پانی سے زمین کو آباد کیا، بعد موتها بعد اس کے بنجر ہونے کے، ویران ہونے کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون جو جی لگا کر دل لگا کر سنتی ہے۔